بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین گرامی، ہم سورہ البقرہ کے اس حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں میاں بیوی کے درمیان تعلقات اور طلاق اور عدت کے متعلق احکامات بڑی تفصیل کے ساتھ آئے ہیں، اور اسی کے تسلسل میں آج ہم انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے سورہ البقرہ کے 30ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے، جس میں پہلی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 232 ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو مت آڑے آؤ اس میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق شوہروں سے، جبکہ وہ آپس میں رضامند ہو جائیں بھلے طریقے پر۔ جو عورت طلاق پا کر اپنی عدت پوری کر چکے ہو وہ آزاد ہے کہ جہاں چاہے اپنی پسند سے نکاح کر لے۔ اس کے اس ارادے میں طلاق دینے والے شوہر یا اس کے خاندان والوں کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاق دی اور عدت کے دوران رجوع نہیں کیا تو اب عدت کے بعد عورت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو اسی شوہر سے نکاح ثانی کر سکتی ہے۔ آیت نمبر 228 میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکی ہے کہ 1 یا 2 طلاق کی صورت میں شوہر کو عدت کے دوران رجوع کا حق حاصل ہے، لیکن اگر عدت پوری ہو گئی تو اب یہ طلاق رجوعی یعنی رجوع کے قابل طلاق نہیں رہی، اب یہ طلاق بائن ہو گئی۔ اب شوہر اور بیوی کا جو رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب اگر یہ رشتہ پھر سے جوڑنا ہے تو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، اور اس میں عورت کی مرضی کو دخل ہے۔ عدت کے اندر رجوع کی صورت میں عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے، لیکن عدت کے بعد اب عورت کو اختیار ہے، وہ چاہے تو اسی سابق شوہر سے نکاح ثانی یعنی دوبارہ نکاح کر لے، اور چاہے تو اپنی مرضی سے کسی اور شخص سے نکاح کر لے۔ البتہ طلاق مغلظ یعنی تیسری طلاق اگر دے دیے تو اس کے بعد جب تک اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو جائے اب وہ بھی اسے طلاق نہ دے، سابق شوہر کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بھی پچھلی آیات میں تفصیل کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے۔ اب اس آیت میں یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ طلاق بائن کے بعد اگر وہی عورت اور وہی مرد پھر سے نکاح کرنا چاہیں تو اب کسی کو اس میں آڑے نہیں آنا چاہیے۔ عام طور پر عورت کے قریبی رشتہ دار اس میں رکاوٹ بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شخص نے پہلے بھی تمہیں ستایا تھا، اب تم پھر اسی سے نکاح کرنا چاہتی ہو، ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے، تو اس بات سے منع فرمایا ہے۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ وہ چیز ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے اس کو جو واقعتاً ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ جن کے اندر ایمان ہی نہیں ہے ان کے لیے تو یہ ساری نصیحت گویا بھینس کے آگے بین بجانا ہے، جس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اور نہ ہی انہیں کوئی فرق پڑے گا۔ ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہی طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاک اور زیادہ عمدہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، لہٰذا تم اپنی عقل کو مقدم نہ رکھو بلکہ اللہ کے احکام کو مقدم رکھو۔ مرد اور عورت دونوں کا خالق وہی ہے، اسے مرد بھی عزیز ہے اور عورت بھی عزیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یعنی تمام مخلوق اللہ کے کنبے کی مانند ہے، لہٰذا اللہ کو تو ہر انسان محبوب ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ انسان اس کی تخلیق کا شاہکار ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا علم بھی کامل ہے، وہ جانتا ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے اور مرد کے کیا حقوق ہونے چاہیے۔ آگے آیت نمبر 233 والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پورے 2 سال اس شخص کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرانا چاہتا ہو۔ اگر طلاق دینے والا شوہر یہ چاہتا ہے کہ مطلقہ عورت اس کے بچے کو دودھ پلائے اور رضاعت کی مدت پوری کرے تو 2 سال تک وہ عورت اس ذمہ داری سے انکار نہیں کر سکتی۔
وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور بچے والے کے ذمہ ہے بچے کی ماں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق، یعنی شوہر کی ذمہ داری۔ اس مدت میں بچے کے باپ پر متعلقہ کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری ہے، جسے ہم نان نفقہ کہتے ہیں، اس لیے کہ قانوناً اولاد شوہر کی ہے۔ اس سلسلے میں دستور کا لحاظ رکھنا ہوگا، یعنی مرد کی حیثیت اور عورت کی ضروریات کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ مرد کروڑ پتی ہو لیکن وہ متعلقہ بیوی کو اپنی خادماؤں کی طرح کا نان نفقہ دے دے، ایسا نہیں کرنا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها، نہ تو تکلیف پہنچائی جائے کسی والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ اس کو جس کا وہ بچہ ہے یعنی باپ اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی دونوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نہ تو نقصان پہنچانا ہے اور نہ ہی نقصان اٹھانا ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے۔ اگر بچے کا باپ فوت ہو جائے تو بچے کو دودھ پلانے والی متعلقہ عورت کا نان نفقہ مرحوم کے وارثوں کے ذمہ رہے گا۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑوا لیں 2 برس کے اندر ہی باہمی رضامندی اور صلاح سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اگر بچے کا باپ یا اس کے ورثاء بچے کی والدہ کی جگہ کسی اور عورت سے بچے کو دودھ پلوانا چاہتے ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں، انہیں اس کی اجازت ہے، بشرطے کہ وہ آگے الفاظ آ رہے ہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ تم بچے کی ماں کو وہ سب کچھ دے دو جس کا تم نے دینا ٹھہرایا تھا دستور کے موافق۔ یہ نہ ہو کہ نان نفقہ بچانے کے لیے اب تم مدت رضاعت کے درمیان بچے کی ماں کی بجائے کسی اور عورت سے اس لیے دودھ پلوانے لگو کہ اسے معاوضہ کم دینا پڑے گا، ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر تم کسی دایا وغیرہ سے دودھ پلوانا چاہتے ہو تو پہلے بچے کی ماں کو بھلے طریقے پر وہ سب کچھ ادا کرو جو تم نے طے کیا تھا۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حکم دیا گیا کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ عام طور پر ماں کو سب سے زیادہ پریشان بچے کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اچھا اگر بچہ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہو تو یہ کرنا ہوگا، جبکہ ماں کا تو حق ہے کہ 7 سال تک بچہ اس کے پاس رہے گا۔ تم کون ہوتے ہو شرطیں لگانے والے؟ فرمایا کہ اس کی مامتا کو بلیک میل نہ کرو اور والد کو بھی بلیک میل نہ کرو کہ تمہارا بچہ ہے تو اتنا نان نفقہ لازمی ادا کرو، اس کی شرافت سے بھی ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اس بچے کو بلیک میل اور نقصان کا ذریعہ نہ بناؤ، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمہ ہے، باپ بچے کا ولی الامر ہے۔ اگر وہ اس دوران فوت ہو جاتا ہے تو دوسرے وارثین کے ذمہ ہے کہ بچے کے دودھ پلانے کا اور اس کی والدہ کا نان نفقہ پورا کریں۔ ماں کو نقصان پہنچانے کی شکل یہ ہے کہ ماں سے بچہ چھین لیا جائے۔ والد کو نقصان پہنچانے کی شکل یہ ہے کہ ماں کہے کہ لے جاؤ اپنے بچے کو، میں دودھ نہیں پلاتی۔ یہ دونوں شکلیں ناجائز ہیں، یہ بلیک میلنگ ہوگی۔ اور اگر دونوں ماں باپ مل کر بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں کسی وجہ سے آپس کے مشورے سے کہ ماں کا دودھ راس نہیں آ رہا یا کوئی اور وجوہات ہیں، تو اگر وہ آپس کی رضامندی سے 2 سال سے پہلے بچے کا دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر تم یہ چاہو کہ کسی وجہ سے ماں کی بجائے کسی اور سے دودھ پلوا لو تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، بشرطے کہ جو دودھ پلانے والی ہے اس کی ٹھیک طریقے سے خدمت کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اب آگے آیت نمبر 234 آ رہی ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10،
تو وہ عورتیں روکے رکھے اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک۔ اس سے پہلے 228 نمبر آیت میں مطلقہ عورت کی عدت 3 حیض بیان ہوئی ہے، جبکہ یہاں بیوہ عورتوں کی عدت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ شوہر کی وفات کے بعد 4 ماہ 10 دن بعد تک اپنے آپ کو شادی سے روکے رکھیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ اپنی اس مدت تک پہنچ جائیں یعنی عدت گزار لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو کچھ وہ اپنے بارے میں دستور کے مطابق کریں۔ عدت گزار چکنے کے بعد اب وہ آزاد ہیں، جہاں مناسب سمجھے نکاح کر سکتی ہیں۔ اب تم اگر انہیں روکنا چاہو کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، یہ بیوہ ہو کر صبر سے بیٹھ نہیں سکی، اس سے رہا نہیں گیا، اس طرح کی باتیں بالکل غلط ہیں۔ اب تمہارا کوئی اختیار نہیں کہ تم انہیں روکو۔ بیوہ عورتیں جب اپنی عدت 4 ماہ 10 دن پوری کر چکیں تو ان پر کچھ حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ معروف طریقے سے اپنے بارے میں جو چاہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں کہ ان کو کہیں نکاح کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، کہاں رہنا ہے، کہاں نہیں رہنا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی تجارت یا ملازمت کرنی ہے۔ وہ اپنے مستقبل کی خود ذمہ دار ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ آیت نمبر 235، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَرَدتُّم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اور تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اس میں کہ کنایا اور اشارہ میں ظاہر کر دو ان عورتوں سے پیغام نکاح، یا پوشیدہ رکھو اپنے دلوں میں۔ کسی عورت کا عدت کے دوران نکاح تو نہیں ہو سکتا، نہ ہی اسے واضح طور پر پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے۔ البتہ اشارے کنائے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مجھے اس میں دلچسپی ہے، یا پھر یہ بات اپنے دل ہی میں پوشیدہ رکھی جائے اور عدت ختم ہونے کا انتظار کیا جائے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے، آخر تمہیں ان کا خیال تو آئے گا کہ یہ عورت بیوہ ہو گئی ہے، اب میں اس سے شادی کر سکتا ہوں۔ کوئی آدمی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ جو میرے دل میں بیوہ کے بارے میں خیال آ رہا ہے اور اس سے نکاح کی رغبت پیدا ہو رہی ہے تو شاید میں گناہ گار ہو گیا ہوں۔ یہاں اطمینان بھی دلایا جا رہا ہے کہ ایسے خیال کا آنا گناہ نہیں ہے، یہ قانون فطرت ہے۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کر رکھو چھپ کر، ایسا نہ ہو کہ خفیہ ہی خفیہ نکاح کی بات پکی ہو جائے۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، سوائے اس کے کہ کوئی بات کہہ دو معروف طریقے سے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور مت باندھو گرہ نکاح کہ جب تک کہ قانون شریعت اپنی مدت کو نہ پہنچ جائے، یعنی اللہ کی مقرر کردہ عدت جب تک پوری نہ ہو جائے۔ یہاں کتاب سے مراد قانون شریعت ہے۔ کتاب اللہ میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر کر دی گئی، اس کا پورا ہونا ضروری ہے، اس سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان رکھو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، بس اس سے ڈرتے رہو، اس کی پکڑ سے بچنے کی کوشش کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے، اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ کوئی خطا ہو گئی ہے تو استغفار کرو، توبہ کر لو، اللہ معاف فرمائے گا۔ اور وہ حلیم ہے، تحمل کرنے والا ہے، فوراً نہیں پکڑتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ اگر چاہو تو تم توبہ کر لو۔ آیت نمبر 236، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ایسی بیویوں کو طلاق دے دو جن کو نہ تو تم نے ابھی چھوا ہو اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی منکوحہ کو اس حال میں طلاق دینا چاہے کہ نہ تو اس کے ساتھ خلوت کی نوبت آئی ہو اور نہ ہی اس کے لیے مہر مقرر کیا گیا ہو تو وہ دے سکتا ہے۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، اور ان کو کچھ خرچ دو، عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ، صاحب وسعت پر اپنی حیثیت کے مطابق ضروری ہے اور تنگ دست پر اپنی حیثیت کے مطابق۔ جو وسعت والا ہے، غنی ہے، جس کو کشائش حاصل ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے۔ متاعًا بالمعروف، جو خرچ کے قاعدے کے موافق ہو۔ یہ ساز و سامان دنیا جو ہے یہ بھی بھلے انداز میں دیا جائے،
ایسا نہ ہو کہ جیسے خیرات دی جا رہی ہو۔ حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے محسنین پر، نیکی کرنے والے بھلے لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ایک ذمہ داری ہے۔ اب یہاں وضاحت فرما دی گئی کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم نے بیویوں کو جن کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور ان کے ساتھ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی اور حق مہر بھی طے نہیں ہوا، تم طلاق تو دے سکتے ہو، مگر اب تمہیں حق مہر طے کر کے اسے دینا پڑے گا۔ حکم یہ ہے کہ جب انہیں طلاق دو تو ضرور کچھ دے دلا کر رخصت کرو، ایسے ہی طلاق نہ دو۔ اگر تم بہت مال والے ہو تو اس حساب سے، اور اگر مال والے نہیں ہو، تنگ دست ہو، تو بھی حیثیت کے مطابق دو، مگر بیوی کو خالی ہاتھ طلاق نہ بھیجو۔ جو کچھ دے دیا ہے وہ دے دیا، اب طلاق دیتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ دے دلا کر بھیجو، یہ ہر احسان کرنے والے پر حق ہے۔ اب اس رکوع کی آخری آیت نمبر 237، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر تم عورتوں کو طلاق دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے اور تم ٹھہرا چکے تھے ان کے لیے ایک متعین مہر، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جو مہر تم نے طے کیا تھا اب اس کا آدھا ادا کرنا لازم ہے۔ اس صورت میں مقرر شدہ مہر کا آدھا تو تمہیں دینا ہی دینا ہے، الا ان یعفون، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ یعنی کوئی عورت خود کہے کہ مجھے آدھا بھی نہیں چاہیے، یا کوئی کہے کہ مجھے چوتھائی دے دیجیے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص درگزر سے کام لے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور یہ گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے کھول سکتا ہے۔ عورت از خود طلاق دے نہیں سکتی، لہٰذا مردوں کے لیے ترغیب ہے کہ وہ اس معاملے میں فراخ دلی سے کام لیں۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ تم مرد درگزر کرو تو یہ تقوی سے قریب تر ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اپنے مابین احسان کرنا مت بھلا دو۔ اس کا ترجمہ یوں بھی کیا گیا ہے، اور تمہارے درمیان ایک دوسرے کو جو فضیلت ہے اس کو مت بھولو، یعنی اللہ نے جو فضیلت تم مردوں کو عورتوں پر دی ہے اس کو مت بھولو۔ چنانچہ تمہارا طرز عمل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تم اپنے بڑے ہونے کے حساب سے ان کے ساتھ نرمی کرو اور ان کو زیادہ دو۔ تم نے ان کا جتنا بھی مہر مقرر کیا تھا وہ نصف کی بجائے پورا دے دو، اور انہیں معروف طریقے سے عزت و تکریم کے ساتھ رخصت کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ بیوی مروت سے کام لے اور خاوند بھی مروت سے کام لے، یعنی خاوند نصف حق مہر دینے کی بجائے پورا ہی دے دے، اور بیوی مروت سے کام لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی باقی کا نصف حق مہر بھی معاف کر دے۔ اس کو یہ حکم ہے اور اس کو وہ حکم ہے۔ خاوند کو یہ حکم ہے کہ تم نصف حق مہر دینے کی بجائے پورا دے دو، تمہارا یہ احسان اور مروت ہے۔ بیوی کو یہ حکم ہے کہ تم کچھ نہ لو، چھوڑ دو کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ بیوی کی طرف سے احسان اور مروت ہے۔ اب دیکھیے، اسلام احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک مزاج ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے۔ ایک مزاج تو دنیا میں یہ ہے کہ ہر شخص اپنے حقوق لینے کی فکر میں ہے، دینے کی فکر میں کوئی نہیں۔ اسے ہم ڈیمانڈ اورینٹڈنس کہتے ہیں۔ اسلام ڈیمانڈ اورینٹڈنس نہیں بلکہ ڈیوٹی اورینٹڈنس کا سبق دیتا ہے۔ اگر ہر شخص کو یہ فکر ہو کہ اس پر جو واجب ہے وہ ادا کرے، دوسرے کا حق خود بخود پورا ہو جائے گا۔ اسلام میں زیادہ زور اس بات پر ہے کہ آپ کے ذمہ جو فرض ہے، جو دوسرے کا حق ہے، وہ جلد از جلد ادا کریں۔ اسلام کی دنیا مطالبات کی دنیا نہیں ہے۔ اسلامی معاشرہ مطالبات کی جنگ کا معاشرہ نہیں ہے۔ اسلامی معاشرہ اپنے فرائض کو پورا کرنے کا ماحول پیدا کرتا ہے کہ آپ کے ذمہ جو فرض ہے، جو واجب ہے، جو دوسرے کا حق ہے، اسے جلدی سے جلدی ادا کریں۔ اسلام لینے والا نہیں، دینے والا بناتا ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص کو دینے والا بنا دو۔ فرمایا کہ اگر تم اپنے حق کو معاف کر دیا کرو تو یہ تقوی سے قریب تر ہے، اور آپس میں احسان اور بھلائی کرنے کے رویے کو کبھی نہ بھولنا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے، تو دوسروں پر فضل، احسان اور نیکی کا رویہ اختیار کرو۔ قرآن اور سنت کی تعلیمات میں احسان کی تعلیم ہے۔ اور یہاں تکمیل ہوتی ہے آج کی نشست کی۔
انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 31 کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر قائم فرمائے، ہمارے دلوں کا تزکیہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق و شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔